رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ پہلا، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، موت کے وقت اس کی زبان لڑکھڑائے گی۔ تیسرا، دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب، میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں۔ تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو، اس کا سبب یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس کرے گا، اور اگر گنہگار ہے تو گناہ سے نہ رکنے پر افسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمایا، میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ کسی مصیبت کو اپنے گلے مت ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مومن بھائی کی مصیبت کے وقت خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے گا اور تمہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زوجہ جو اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیتی ہے، وہ 1 سال کی ایسی عبادت کا ثواب حاصل کرتی ہے جس میں ہر رات عبادت میں گزری ہو اور ہر دن روزوں میں گزرے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 بار ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ عورت کا لباس مرد سے مشابہ نہ ہو، پورے جسم کو چھپانے والا ہو۔ عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پوری کی پوری عورت یعنی چھپانے کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بتائے کہ دنیا کا سب سے بدترین شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میاں بیوی میں جدائی ڈالیں اور ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے وہ باتیں دونوں کے کانوں میں ڈالے جو انہوں نے نہ کہی ہو، کیونکہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا شیطان کا پسندیدہ ترین کام ہے، اور ایسا کام کرنے والے لوگ بھی شیطان کے ساتھی ہیں جن کا برا ٹھکانہ یعنی جہنم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان کو رخصت کرتے گھر کے دروازے تک نکلنا سنت ہے۔ عفو درگزر یعنی معاف کرنے سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ جنت کے عین درمیان ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کی بلندی پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ حازم بن حرملہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے حازم تم لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی ایک سورہ جو 30 آیتوں والی ہے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم صبح اور شام کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھو یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جب بھی کوئی سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوئی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا 40 دن میں قرآن پورا پڑھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ راضی ہوتا ہے بندہ جب کھانا کھا کر اس کا شکر کرے یا پی کر اس کا شکر کرے۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر یعنی آخرت میں باری ہے اور اللہ الرحمن کے یہاں پسندیدہ ہے وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جاڑ پونگ نہیں کراتے اور نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ شیطان کی کمر توڑنے والے کی سخت چیز یہ ہے کہ کسی قبیلہ میں عالم پیدا ہو جائے۔ ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے
اس وقت وہ حاکم منصف ہوں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خطریر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال اس طرح بہے گا کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگو تم دین سے نفرت دلانے والے ہو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، کیونکہ ان میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔ جو اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کھانا کھلانے میں ریاکاری اور طمع اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسم سرد کو مرحبا ہو کہ اس میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ بے شک اللہ پاک اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو۔ جس دسترخوان پر یتیم ہوتا ہے شیطان اس دسترخوان کے قریب نہیں جاتا۔ صبح کی نیند رزق روک دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کی کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ شیطان کے انڈے اور بچے دینے کی جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنو، کیونکہ بازار میں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے۔ جب جمعہ کی رات آئے اگر ہو سکے تو تم رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھو، کہ بے شک اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے کہ جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا ہو۔